السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی اہم انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔ فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے۔ جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے۔ اور میری دل کی بات آپ کے دل تک جائے تو ضرور مجھے داد دیجیے گا کہ فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے۔ نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے۔ نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، ہر ایک انسان کو۔ وہ آپ ہی کے مولا نہیں، یہ مولا کائنات کہا گیا ہے۔ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا۔ اور میری بات آپ تک جائے تو ذرا مجھے دل کھول کے دعا کرنا۔ مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، ہوئے قربان تم اس کے اشارے پر میرے مولا علی مولا علی مولا میرے مولا میرے مولا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے ان کا تذکرہ، ان کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے۔ اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں،
سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اور ریکنفرم کرنے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ وہ وحی جو پہلے آ چکی ہے اور یہ بتانے کے لیے یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا اس کا نام ہے احمد. اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی پیشن گوئی ان کی بھوشیوانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں بھوشیوانی کے بارے میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say. خدا کہتے موسیٰ علیہ السلام سے میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا. یہ پیشن گوئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور دونوں یہود تھے. اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی اس بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں. سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے. مثال کے طور پر ڈینیل آئزایا ایزیکیل سولومن جان میں پیس بی اپون دیم آل یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں. اور آگے لکھا ہے like unto thee موسیٰ علیہ السلام جیسا. ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے. دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے. It was a miraculous birth. ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے. وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے. ہم جب بائبل پڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی. they had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally. ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں, میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں, was Jesus really crucified peace be upon him, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا, ان کی موت نہیں ہوئی. لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے. یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں. لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں My kingdom is not of this world. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہے گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں.
इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है, हिक्को ममितकिम विकुल्लु मोहम्मदिम ज़ैदूदी व ज़ैराई बैना जेरूसलम। ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है, हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड, ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम। उसका मुंह बहुत मीठा है, ही इज ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है, ए यरूशलेम की बेटियों। इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम, तो हो जाता है मोहम्मदिम। जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम, तो हो जाता है एलोहिम। तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम। लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम। अब हम तस्करा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं मेरे वालिद से, पिता से दुआ करूंगा आपके लिए एक सहायक भेजे। इंग्लिश में है, आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर, एक मददगार भेजने के लिए मैं दुआ करूंगा। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 26 में, and when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever। जब मेरे वालिद एक सहायक, एक मददगार आपके लिए भेजेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन में जिक्र है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come। इसके मानी है इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे, आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं, फॉर इफ आई गो विल ही कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा, व्हेन आई गो शैल ही कम। Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away he shall not come। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा। इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार की आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है। इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे। जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा। हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहि सलाम के पहले थे। ईसा अलैहि सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पेट में जब यहया अलैहि सलाम थे, रूह कुद्दूस मौजूद थे, और जब ईसा अलैहि सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था। तो इसीलिए यह भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इन द न्यू टेस्टामेंट, जो ग्रीक लफ्ज है वो है पेरिक्लिटोस, जिसके मानी है प्रेजवर्दी, जो तारीफ के काबिल है। उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लिटोस, पेरिक्लिटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार। जो भी है ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है। इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہیں گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا. تو ناظرین کرام, آپ لوگوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل چکا ہوگا. دیکھو, اگر آپ ایک بات بھی سیکھ لے, اسلام کی ایک بات بھی سیکھ لے, آپ نے بہت باتیں سیکھ لی ہے. کیونکہ اگر آپ کے علم کے اندر ایک بات بھی آ جائے اسلام کے متعلق, آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. دیکھو, اسلام کے ایک ہی بات پر عمل کرنا یہ خیر کثیر سے, بہت زیادہ خیر سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب اسلام کے کسی بھی ایک بات پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اسے بہت فوائد مل جائیں گے. وہ یہ سوچے گا کہ میں یہ ایک بات سیکھ کر مجھے کیا حاصل ہوگا. نہیں, قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. آپ ایک ایک بات سیکھیں گے اسلام کے متعلق, آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ کے دل کے اندر جو ہے نا یہ ہو کہ نہیں مجھے ایک بات سیکھ کر کیا ہوگا, نہیں, یہ کبھی نہ سمجھنا. آپ کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھ لے کہ ایک بات اسلام کا, اس کے بعد جب اللہ نے اس کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور بھی باتیں میں سیکھ لوں گا. تو اس ویڈیو کے متعلق آپ لوگوں نے ساری یہ تفصیل سن لی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آ چکا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.